میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی بات تو ہم کریں گے ایران کی اور ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کی. اس وقت بہت تیزی آ چکی ہے امریکی اسرائیلی حملوں کی، اور اس سے مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے ایران کے اندر. متعدد جو اس وقت بلڈنگز ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. ویسے ہلال احمر والے تو 1300 حملوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو حملے بتائے جا رہے ہیں وہ تقریباً 2300 کے قریب حملے اس وقت ہو چکے ہیں. جب 2300 حملے ایران کے اوپر ہوئے ہیں تو یقینی طور پر کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اور یہ اب صورتحال جو ہے وہ کیا سمت اختیار کر رہی ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے ایران. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے ایران کے اندر. بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، اور نقصان جو ہے وہ نقصانات جاری ہیں. لیکن کیا ایرانی قوم کا مورال پست ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ایرانی حکومت کا مورال پست ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا اتنی بڑی تباہی کے باوجود کیا وہ شکست خوردہ ہیں؟ جواب ہے نہیں. وہ شکست تسلیم نہیں کر رہے، وہ نہ تسلیم کریں گے. یعنی ایرانینز کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ مر سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے. تو یہ چیز وہ ثابت کر رہی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی ایران نے یہ چیزیں ثابت کی، اور ایک بار پھر وہی چیز عملی طور کے اوپر ثابت کر رہا ہے. نقصان بے انتہا ہو رہا ہے جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایران کے اندر کافی زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں، اور یعنی ملک کو بھی اٹ سیلف کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے ان حملوں کے بعد. بہرحال جی، اگلی بات یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. ایران اپنے حملوں کی شدت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل تک پہنچائے، اس کی حدت پہنچائے، لیکن اسرائیل کے اندر ڈیمیج یقینی طور پر کیا ہے تل ابیب کے اندر یا دیگر شہروں کے اندر، لیکن اس حد تک انٹینسٹی نہیں ہے جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے. یہ بات تو ماننے والی ہے، کیونکہ بہت سے جو وہ راکٹس یا میزائل مارتا ہے وہ راستے میں فلٹر ہو جاتے ہیں. تو ایران کی یہ لمیٹیشنز ہیں. پہلے کچھ ممالک نے شروع میں گفتگو کی کہ ہم اپنی جو اڈے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے دیں گے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسپین اور پھر اب جو پیچھے فرانس بھی ہم آواز ہو رہا ہے امریکہ کے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا رویہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. جو ان کو کرٹیسائز کرتا ہے پھر اس کو وہ بڑا ٹکا کے جواب دیتے ہیں، اور یہی جواب انہوں نے اسپین کے پرائم منسٹر کو دیا. تو پھر انہوں نے ٹریڈ بند کرنے کی بات کی. تو پھر آج ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جب بریفنگ کے دوران جب سوال پوچھا گیا تو اسپوکس پرسن نے یہ کہہ دیا جی کہ اب صورتحال وہ نہیں ہے، وہ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہو چکے ہیں. تو یہ سچویشن بن رہی ہے. یہاں تک اگر بات کی جائے اسی کانفلکٹ کی تو یو اے کے اندر تو تباہی ہو رہی ہے. پھر معاملہ ایک اور سے بڑھ رہا ہے کہ اب آذربائیجان آئی بلیو کہ 13th کنٹری ہے جہاں پر ایران کی جانب سے ٹارگٹ ظاہر کیا گیا ہے. اب اس سے کیا آبجیکٹیو اچیو ہوگا؟ لیکن بہرحال میری اپنی چھٹی حصے بات کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اب یہ معاملہ مزید لمبا نہیں چلے گا. میرا دل کہتا ہے، دل گواہی دے رہا ہے کہ اب یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر سے جو سینیٹر حضرات ہیں یا کانگریس مین ہیں وہ کھلی تنقید کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ویٹرن یو ایس مرین اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے تھے، لیکن یقینی طور پر اس قسم کے پھر پریشر بلڈ اپ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس حد تک جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھاتے ہیں. ویسے عراق سے جو کرڈش ہیں انہوں نے اپنے حملے شروع کر دیے ہیں ایران کے اوپر. ایران کے اندر جو کردستان والی جگہ ہے، یعنی ٹرکس اور یہ کرڈس، یہ مختلف قسم کے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، یہ ترکوں سے مختلف ہوتے ہیں کردش. یہ کردش کی جو پاپولیشن ہے وہ عراق میں بھی موجود ہے، وہ ترکی میں بھی موجود ہے، ترکی کے ساتھ، اور ایران کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ وہ والی بیلٹ ہے. تو یہاں پر ایک وہ انہوں نے حملے شروع کیے ہیں. اب یہ ویسے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک کردش لیڈر سے بات کی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے. بہرحال جی اس معاملے کو تو یہیں پر چھوڑتے ہیں، لیکن ہم ڈومیسٹک بات کرتے ہیں. ڈومیسٹک بات یہ ہے کہ
جو سلمان صفدر صاحب ہیں، سلمان صفدر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر مقدمات لگ گئے تو عمران احمد نیازی جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہہ رہا ہوں وہ عید جو ہے وہ باہر گزار سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے یہ گفتگو کیوں کی؟ سلمان صفدر صاحب یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امید دلانی ہے اپنے کلائنٹ کو۔ اب سلمان صفدر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو بخوبی علم ہے، کوئی للو نہیں ہے سلمان صفدر صاحب، ان کو بخوبی علم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ لمبی سزائیں ہیں، کہتے ہیں پروہیبٹڈ سینٹنس ہے، وہ پروہیبٹڈ سینٹنس جو ہے اس کو سسپینڈ نہیں ہوتی۔ تو عمران خان صاحب کو جو معاملہ ہے، جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں تو لگ رہی ہیں لیکن مین اپیلیں بھی نہیں لگیں گی۔ یہ سسپینشن آف سینٹنس کی بھی جو ایک دو سماعتیں ہوتی ہیں جس کے اندر یہ بیسیکلی بیل اپلیکیشن ہوتی ہے، سادہ الفاظ میں یہ بیل کی درخواستیں ہیں، تو اس کے اندر یہ سزائیں سسپینڈ ہونے والی ہیں نہیں۔ سو اس لیے امید کے علاوہ جو سلمان صفدر صاحب کا بیان ہے اس میں کوئی اور پہلو نہ تلاش کیا جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو میں نے کہا ان کی باتوں کو سنجیدہ مت لیجیے گا۔ پھر رانا صاحب نے الحمدللہ اپنے ہی سٹیٹمنٹ کو واپس لیا تھا، تو وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باری جب میں نے اس طرح کہا تھا کہ کوئی چکر نہیں ہے، اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ یا لطیف کوسہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، لطیف کوسہ صاحب تو میرے بزرگ ہیں جی، ان سے متعلق تو میں بالکل کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن سلمان صفدر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو بالکل سنجیدہ نہ لیا جائے، اسی طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ چکر ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب اڈیالہ کے چانسلر تھے، چانسلر ہیں اور چانسلر رہیں گے، اور اڈیالہ کے جو چانسلر ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اگر آپ کو سامنے آ گیا کہ کیوں کر کے عمران خان کی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی، وجہ کیا ہے، کون سی ایسی گراؤنڈ سامنے آ گئی ہیں جس کی بنا کے اوپر بندہ کہہ دے کہ ٹرائل کے اندر بہت بڑی غلطی ہوگی جو سزا دی ہے۔ بیسیکلی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے جس کو القادر کیس کہتے ہیں، یہ تو اتنا بہترین کیس ہے، یہ اتنا اچھا کیس ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ میں نے کسی عمران خان کے مقدمے میں نہیں دیکھا۔ تو یہ تو سسپینشن آف سینٹنس تو دور کی بات ہے، عمران خان صاحب کی جو مین اپیلیں ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہوں گی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر۔ اس چیز کا تو مجھے 1% بھی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا یہ عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کی جو نیا منجن مارکیٹ میں آیا ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سسٹم ہے وہ کسی قسم کی سہولت کاری عمران احمد نیازی کو پرووائڈ نہیں کرنا چاہ رہا اور نہ ہی وہ کرے گا۔ اگلی بات یہ ہے جی کہ علیمہ خانم صاحبہ کا جو کیس ہے وہ آخری گواہ کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ علیمہ خانم کے علاوہ جتنے بھی باقی اکیوز ہیں ان کی حد تک ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے جی، ان کی حد تک جو وٹنسز کے اوپر کراس ایگزامن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ 342 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ہے، اور 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بعد علیمہ خانم کیا بیسیکلی جو ڈیفینس کوئی اپنے وٹنسز پیش کرتا ہے، یہ ان کو رائٹ ہے۔ اگر تو ان کی نیت ہے اس ٹرائل کو لنگر آن کرنے کی جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہے، تو وہ پھر اپنے ڈیفینس وٹنسز دے دیں گی اور اس پر انہوں نے اپلیکیشن دینی ہوگی۔ بہرحال یہ معاملہ علیمہ خانم کا جو ہے یہ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے کہ علیمہ خانم نے بھی سزا ہونی ہے، لیکن وہ اس کو لنگر آن کر رہی ہیں اپنی سزا کو۔ تو رمضان مبارک میں نے کہا تھا، تو رمضان مبارک ہو سکتا ہے وہ گزار لیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ان کو سزا ہو جائے، عید کے بعد سزا ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک اور مقدمہ جو کہ عمران احمد نیازی کے اوپر ہے، جس کو GHQ حملہ کیس کہتے ہیں۔ دیکھیں GHQ حملہ کیس جو ہے وہ کیس بھی عمران خان صاحب کا، اس میں 44 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، اور مزید میرے خیال سے 5 سے 7 گواہ جو ہے وہ پروسیکیوشن ان کے سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی۔ اس کے بعد باقی اگر بات کی جائے تو کراس ایگزامن ہونا ہے ان کے اوپر، اور کراس ایگزامن کے بعد پھر یعنی سارا طریقہ کار اگر دیکھا جائے تو یہ 5 ماہ سے 6 ماہ میکسیمم اس پر لگ سکتے ہیں جی GHQ حملہ۔ تو عمران خان صاحب کی جو مین اپیلیں ہیں، جو میں کمنگ بیک ٹو سلمان صفدر والی بات پر، کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں لگنی ہیں وہ تو ابھی تک ان کی سماعت مقرر نہیں ہوگی،
تو GHQ حملہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہوا ہوگا. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو میں اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ اور اگر 6 مہینے کا ٹائم ہے تو 1 منٹ کے لیے ہائپوتھیٹیکلی تصور کر لیں جی 1 سال بعد فیصلہ آ جائے گا. تو توشہ خانہ 2 کیس کی تو سماعت جو ہے وہ 2026 میں لگنی نہیں ہے, ہونی نہیں ہے. تو 1 سال تک کا ٹائم تو پہلے ہی موجود ہے ٹرائل کے لیے. تو یہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ عمران خان صاحب کوئی باہر نہیں آ رہے. یہ جو منجن بیچا جا رہا ہے مارکیٹ میں, فلوٹ کیا جاتا ہے, اور ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی یہ منجن لے کر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اور پھر میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے اس کو پھر خوب پذیرائی دیتے ہیں, پھر خوب اس کو جناب وہ وائرل کرتے ہیں اور اس کو ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ایمکو کے سروں کے اوپر سینگ ہوتے تو جو ان جھوٹی افواہوں کے اوپر ان کو سچ تصور کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں, ان کے سروں کے اوپر 12 سینگ ہونے تھے. اگر ایمکو کے سروں پر سینگ ہوتے تو کنڈیشن میں نہیں لگائی ہے. تو یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. تو لہٰذا روئیں چیخیں یا پٹیں, عمران احمد نیازی صاحب نہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں نہ بنی گالہ جا رہے ہیں, رہیں گے وہ صرف اڈیالہ. اور یہی اس وقت تک جو ہے وہ نظام کی اینک سے دیکھتے ہوئے مجھے دکھ رہا ہے اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.